السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 11 ہے جی، سورہ یونس ہے، رکوع نمبر 14 اور آیت نمبر 92 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق بوّأْنَا ٹھکانہ دیا ہم نے، جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو مبوّع جگہ صدقٍ سچائی کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر بابرکت والی سرزمین ملک شام جو ہے وہاں لے آئے، اور ہم انہیں ان کو سچائی کی جگہ عطا فرمائی۔ مصر میں فرعون اور فرعونیوں کا جھوٹ چل رہا تھا، ظلم چل رہا تھا۔ ہم نے اس جھوٹ سے نکال کر ہم ان کو جو ہے بابرکت زمین، برکت والی زمین ملک شام جو ہے، جو کہ سچائی کی جگہ ہے، ہم وہاں لے آئے۔ ورزقناہم، اور رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات، تمام حقیقی پاکیزہ چیزوں سے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ فما اختلفوا، پس نہ انہوں نے اختلاف کیا، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم، آ گیا ان کے پاس خاص علم۔ تورات کے اترنے سے پہلے سارے بنی اسرائیل جو تھے وہ فرعونیوں کے ساتھ رہ کر بت پرستی کے اثرات جو ہے قبول کر چکے تھے۔ کفر و شرک کے نظریات جو تھے ان کے دلوں میں بھی تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمانی کتاب اتاری تورات ان کی ہدایت کے لیے، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے جو ہے اس کتاب کے احکام اور فیصلوں کو، نصیحتوں کو مان لیا، قبول کر لیا، اور باقی اکثریت نے جو ہے اس کے حکموں کو، اس کتاب کے فیصلوں کو قبول نہ کیا۔ اس طرح ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، کچھ اللہ کے حکم کو ماننے والے اور کچھ لوگ جو نہ ماننے والے تھے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں اختلاف جو تھا وہ پیدا ہو گیا۔ جب ان کے پاس خاص علم، خاص علم یعنی تورات کا علم جو ہے ان کو آسمان سے تورات کتاب کی صورت میں دیا گیا، تو کچھ لوگوں نے اسے مان لیا، باقی نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ ان ربک کا، بے شک رب آپ کا، یقضی فیصلہ فرمائے گا، بینہم درمیان ان کے، یوم القیامت دن خاص یا حقیقی قیامت کے، فیما بیچ اس کے، جو قانون جو ہے وہ فی ہے بیچ اس کے، یختلفون اختلاف کرتے۔ بنی اسرائیل نے جو بھی اختلاف پیدا کر لیا آسمانی ہدایت میں، خاص علم میں، تورات میں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو قیامت کے دن ان کا یہ فیصلہ کرے گا کہ اختلاف کرنے والے جو ہے انہوں نے کتنا بڑا جرم جو ہے وہ کیا۔ فَإِن كُنْتَ، پس اگر آپ ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فی شکن، بیچ کسی بھی شک کے، مما، اس سے، انزلنا، جو اتارا ہم نے، الیک کا طرف آپ کی، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آپ کی طرف قرآن پاک اتارا ہے، اگر اس کے بارے میں جو ہے کسی بھی قسم کی آپ کو شک حاصل ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا شک پڑتا ہے، تو پھر جو ہے فَاسْأَلِ الَّذِينَ، پس پوچھ لے ان لوگوں سے، فَاسْأَلْ، جی تو فَاسْأَلْ کے معنی تو سوال کر لے، پوچھ لے، الَّذِينَ ان لوگوں سے، یقرؤون جو پڑھتے ہیں، الکتاب خاص کتاب، من قبل کا آپ سے پہلے، تو آپ سے پہلے یہود و نصارہ ہیں، یہودی عیسائی ہیں، اور خاص طور پر مدینہ کے رہنے والے جو یہودی ہیں، اگر آپ کو اس قرآن جو ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے اس میں کے بارے میں کوئی بھی ذرا سے بھی شک ہو، تو ان اہل کتاب میں سے لوگوں سے جو ہے پوچھ لو جن کے پاس خاص کتاب ہے، اور خاص کتاب آسمانی کتاب تورات یہودیوں کی کتاب جو پڑھتے ہیں، اور آپ سے پہلے وہ نازل ہوئی تھی قرآن سے پہلے، آپ ان سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ کیا یہ قرآن جو ہے آسمانی کتاب جو ہے اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے۔ لقد جاءک الحق، البتہ تحقیق آ گیا ہے آپ کے پاس حقیقی سچ، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پس نہ تو ہو جا، من الممترین، شک کرنے والوں سے۔
تو نبی علیہ السلام تو شک نہیں کر سکتے. یہ وہی بات ہے کہ کہنا تینوں اور سنانا نون. تو یہ امت کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی تمہیں شک ہے تو یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں ان سے بھی پوچھ لو، جو ان کے صحیح علم رکھتے ہیں آسمانی کتاب کا، وہ اس قرآن کی تصدیق کریں گے کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے اور سچی کتاب ہے. سارے نہیں، جو علم رکھتے ہیں تورات کا، انجیل کا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے قرآن پاک کے بارے میں جو صداقتیں جو ہے سچائیاں پڑھی ہیں اپنی کتابوں کے اندر، ان کو پتہ ہے. جس طرح مدینہ کے جو تھے عبدالسلام جو تھے یہ یہودی عالم تھے. جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے تو وہ ایمان لے آئے تھے نبی علیہ السلام پر، اور وہ یہودی تورات کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے جو ہے فوراً نبی علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئے اور قرآن پاک کو تسلیم کر دیا. تو اس روشنی میں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ امت کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی اس قرآن پر شک ہے تو اہل کتاب سے جو کتاب کا خاص علم رکھتے ہیں ان سے پوچھ لیں، وہ تصدیق کریں گے کہ آپ کی طرف جو ہے اللہ آپ کے رب کی طرف سے حقیقی سچ آ گیا ہے. اس لیے آپ جو ہے اس قرآن پر شک نہ کریں. ولا تکونن، اور نہ تو ہو جا من الذین، ان لوگوں میں سے کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیتوں کو، نصیحتوں کو، حکم و فیصلوں کو، معجزات کو. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات، نشانیاں، حکم، فیصلے جو ہے قرآن ان کو جھٹلا دیا، آپ ان میں شامل نہ ہوں، وہ گمراہ ہیں. فرمایا فتکون من الخاسرین، پس آپ ہو جائیں گے حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں سے اگر آپ نے اس قرآن پاک پر جو ہے شک کیا اور اس کے حکم و فیصلوں نصیحتوں کو جھٹلا دیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد. فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، حقت سچ ہو گئی، علیہم اوپر جن کے، کلمت و بات، رب کا آپ کے رب کی، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائیں گے. وہ کون سی بات ہے کہ جس نے ایک دفعہ انکار کر دیا اب دوبارہ اس کا جو ہے ماننا بڑا مشکل ہے، ناممکن ہے. یہ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کا جو پہلا رکوع ہے اس میں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جنہوں نے ایک دفعہ انکار کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے، برے انجام، کفر کے برے انجام سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں. تو یہ جو ہے بڑی خطرناک قسم کی جو ہے یہ سٹیج ہوتی ہے کہ انسان ایک دفعہ انکار کر دے، پھر اس کا پٹڑی پہ چڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انکار کی وجہ سے اللہ سے دور ہو کر شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، اور جال سے نکلنا جو ہے وہ بڑے مشکل کام ہے. فرمایا وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور اگر آ جائے ان کے پاس کل آیت، ہر نشانی، ہر معجزہ، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں خاص عذاب، خاص دردناک کو. فرمایا ان کو ہر قسم کی نشانی، معجزات بھی دکھا دیا جائے اور اللہ کا جو ہے جہنم کا دردناک عذاب بھی دکھا دیا جائے، یہ پھر بھی جو ہے ایمان نہیں لائیں گے. کیونکہ انہوں نے جو ہے کفر اختیار کر کے، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی دوستی چھوڑ کر یہ کافروں کے گروہ میں شامل ہو گئے ہیں، شیطان کے جال میں پھنس گئے ہیں. اب ان کا جو ہے ایمان لانا جو ہے یہ ممکن نہیں ہے. فلولا، بس کیوں نہ، کانت ہوئی، قریۃ، کوئی بھی بستی، آمنت، جو ایمان لائی ہو، فنفعہا، پس فائدہ دیا ہو اس بستی کو، ایمانہا، ایمان اس کے نے. فرمایا دنیا میں کوئی ایسی بستی نہیں ہوئی
جس کو کہ ایمان لانے کے بعد اس کے ایمان نے کوئی فائدہ پہنچایا ہو، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسی بستی کیوں نہ ہوئی کہ جو ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے جو ہے اس کو فائدہ دیا ہو، تو ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ یونس علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، انہوں نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، لیکن قوم جو تھی وہ گمراہی کو نہیں چھوڑ رہے تھے، حتیٰ کہ یونس علیہ السلام غصے میں آ کر جو ہے بستی سے نکل کر چل پڑے اور ان کو کہا کہ تم پر اللہ کا کل کو عذاب آ جائے گا۔ اب پیغمبر جو تھے یونس علیہ السلام وہ بستی چھوڑ کر نکل گئے، آگے انہوں نے دریا کو پار کرنا تھا، وہاں کشتی جو تھی کھڑی تھی، بھری ہوئی تھی، اور یونس علیہ السلام بھی بھاگ کر اس کے اندر داخل ہو گئے، بیٹھ گئے۔ تو جب ملاح جو ہے وہ اس نے کشتی چلائی تو اس نے کہا کہ کشتی جو ہے اس میں ایک سواری جو ہے وہ زیادہ ہے، قرعہ ڈالا گیا اور یونس علیہ السلام کے نام تینوں دفعہ قرعہ نکلا، لہذا انہوں نے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ چھلانگ لگا دی دریا میں، سمندر میں یا دریا میں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ میرے پیغمبر یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں داخل کر لے اور اس کو امانت کے طور پر رکھنا ہے۔ ادھر یونس علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں داخل کر کے گرفتار کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر انہوں نے بستی چھوڑی تھی۔ یہ ان کا اللہ کی طرف سے قصور تھا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر بستی کیوں چھوڑی۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی عزت و عظمت جو ہے اس کو بھی برقرار رکھنا تھا، کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ کل تم پہ عذاب آ جائے گا، تو قوم جو تھی ان کے دل میں اللہ نے خوف طاری کر دیا، اور وہ جو تھے ساری بستی خالی کر کے دوپہر کے وقت سخت دھوپ، ریگستان تھا، سب عورتیں مرد جو ہے بچے لے کر جو ہے سب کے سب ریگستان میں آ گئے۔ دوپہر کا وقت سخت دھوپ تھی، مرد جو تھے ساری بستی کے وہ ایک جگہ ریت پر جو ہے اللہ کے حضور سجدہ کرنے کے لیے اور التجائیں کرنے کے لیے وہ علیحدہ ہو گئے، عورتیں علیحدہ ہو گئیں، بچے انہوں نے علیحدہ رکھ دیے، لٹا دیے ریت پر۔ اب جو ہے بندے بھی اپنا پیشانی جو ہے وہ ریت پر دھوپ میں رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں، بچے بھی اس گرمی اور گرم ریت پر لیٹے ہوئے رو رہے ہیں، اور یہ ان کا جو رونا تھا، چیخنا چلانا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ کو جو ہے ترس آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول رہا ہے کہ کسی بھی بستی کو فرشتوں کو عذاب کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ وہ حکم واپس نہیں لیتے تھے۔ صرف ایک یہ بستی تھی یونس علیہ السلام کی کہ جن کے رونے جو ہے چیخنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان پر ترس آ گیا، اور اللہ نے فرشتوں کو جو اس بستی کی تباہی کا حکم دیا تھا وہ حکم واپس لے لیا۔ ادھر ان کی نجات ہو گئی، ادھر یونس علیہ السلام جو ہے مچھلی کے پیٹ میں پڑ رہے ہیں، لا الہ الا انت، اے اللہ کوئی معبود نہیں تیرے سوا، انی کنت من الظالمین، میں حقیقی ظالموں میں سے ہوں، میں نے تیرے حکم کے بغیر بستی چھوڑی ہے، غلطی کی ہے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے، معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو ادھر جو ہے قوم کا رونا چیخنا چلانا جو تھا دھوپ میں، اس پہ اللہ تعالیٰ ان پر ترس کر لیا۔ ادھر یونس علیہ السلام نے جب اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں ظالموں میں سے ہوں، تو اللہ نے ان کی فریاد جو تھی وہ قبول کر لی، ان کی بھی دعا قبول کر لی، اور مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو کنارے پر جو ہے اپنے پیٹ سے خارج کر دے، اگل دے اس کو۔ تو
تو جب وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے کنارے پر بہت کمزور ہو چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دھوپ سے بچانے کے لیے ایک کدو کی بیل جو تھی وہ فوراً پیدا کر دی۔ اس بیل کے پتے جو ہے وہ چوڑے ہوتے ہیں اور ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو وہ بیل جو تھی وہ اگا دی، اور اس طرح یونس علیہ السلام جو تھے جب ہوش میں آئے دوبارہ بستی کی طرف گئے، اور دوبارہ اس بستی کو جو ہے اللہ کا دین جو ہے اس کی تبلیغ شروع کی۔ تو یہ واحد ایک بستی ہے جس پر اللہ کے عذاب کا، اللہ فرشتوں کو جو ہے اپنے عذاب کا حکم دے کر پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے رونے کرلانے معافی مانگنے پر ان کو معاف کیا، اور اپنا عذاب جو تھا وہ واپس، عذاب کا حکم واپس لے لیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی کہ جنہوں نے یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح جو ہے وہ اللہ کے حضور وہ گڑ گڑائے ہوں، وہ روئے ہوں کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے۔ تو ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی، اور ایسی کوئی بستی نہیں ہوئی کہ جس نے جو ہے عذاب آیا تو اس وقت انہوں نے اللہ سے فریاد کی ہو کہ یا اللہ ہم نے ظلم کیا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ تو ایسی کسی بستی نے جو ہے یہ رستہ اختیار نہیں کیا۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا، دور کر دیا ہم نے، عنہم، ان سے، عذاب الخزی، عذاب خاص ذلت کا، فی الحیات دنیا، بیچ اس خاص زندگی دنیا کی کے، ومتعنا، اور فائدہ دیا ہم نے، ہم، ان کو، الہین، زندگی تک۔ الہ کے معنی تک، ہین کے معنی زندگی، ہین و حیات یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اللہ سے معافی انہوں نے مانگی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، عذاب ٹال دیا، خالص ایمان جو ہے لے آئے، ان کے خالص ایمان نے ہی ان کو جو ہے اللہ کے عذاب سے بچایا۔ اگر ایمان خالص نہ ہوتا تو نہیں بچ سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے جو ہے جب وہ ایمان لائے، ہم نے ان سے ذلت کا عذاب جو تھا وہ ہم نے ان سے جو ہے وہ اس دنیا میں اپنا ٹال دیا، ہٹا دیا، ومتعناہم الی حین، اور فائدہ دیا ہم نے ان کو زندگی تک۔ ولو شاء ربک، اور اگر چاہے رب آپ کا، لآمنا، البتہ ایمان لے آئیں من جو بھی فی الارض بھی زمین کے ہیں، کلہم، سب کے سب، جمیعاً، سب اکٹھے۔ اگر اللہ چاہے زمین کے تمام انسانوں کو جو ہے اکٹھے ہی ایمان کی نعمت اور دولت جو ہے وہ عطا فرما سکتے ہیں۔ فرمایا آفا انتا، کیا پس تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تکرہ ہو، تو کراہت کرے گا، نفرت کرے گا، الناس، لوگوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یکون، وہ ہو جائے، مومنین، ایمان لانے والے۔ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جو ہے ایمان لائیں گے تو جو ہے پھر آپ جو ہے ان کے جب تک وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ کیا ان سے نفرت کرتے رہیں گے؟ نہیں، نفرت نہیں کرنی۔ آپ نے ہر صورت، ہر لمحہ ان کو جو ہے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ نفرت اور کراہت جو ہے اختیار کر کے آپ نے ان سے جو ہے علیحدہ نہیں ہونا، آپ نے ان کو نصیحت کرتے رہنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ آفا انتا، کیا پس آپ، تکرہ ہو، کراہت کرتے ہیں، الناس، لوگوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یکون، وہ ہو جائے، مومنین، ایمان لانے والے۔ جب تک وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو کیا آپ جو ہے ان سے کراہت کریں گے، نفرت کریں گے لوگوں سے؟ نہیں، نفرت نہیں کرنی چاہیے، لوگوں سے محبت اور پیار کرنا چاہیے، دین کی جو ہے اپنا نصیحت کرنے کے لیے ان سے نرمی اور محبت، پیار ہونا چاہیے۔ وما کان نفس، اور نہیں ہے لائق واسطے کسی کی جان کے، انتوں میں نہ یہ کہ وہ جان ایمان لائے، الا باذن اللہ، مگر ساتھ اللہ کے حکم کے۔ کوئی بھی جان جو ہے اپنے آپ ایمان قبول نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی خلوص والی خالص کوشش جو ہے اس کو وہ جو ہے جانچ کر کہ یہ کھرے دل سے جو ہے ایمان
حاصل کرنا چاہتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ اس کے دل کا راستہ ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو کوئی جان اپنے آپ ہدایت حاصل نہیں کر سکتی، ہاں کوشش جو ہے وہ ہر شخص پر فرض ہے۔ کوشش کرنا دین کے لیے، ہدایت کے لیے، ایمان کے لیے، یہ ہر شخص کا پر فرض ہے۔ تو جب انسان کوشش کرتا ہے، مرد یا عورت، بچہ یا بوڑھا، تو اس کی کوشش کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جو دلوں کو جاننے والا ہے کہ یہ نیک نیتی سے خلوص کے ساتھ کوشش کر رہا ہے یا یہ منافقانہ کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو جب انسان خالص دل سے جو ہے کوشش کرتا ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ جب انسان خالص دل سے اللہ کی ہدایت مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے، اس کے دل میں جو کفر، شرک، منافقت ہے وہ نکال کر اپنی ہدایت کو داخل کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ وما کان لنفس، نہیں ہے لائق واسطے کسی بھی جان کے، ان تؤمن، یہ کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، مگر ساتھ اللہ کی اجازت کے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور وہ بنا دیتا ہے حقیقی ناپاکی کو، کفر، شرک، منافقت کی ناپاکی کو بنا دیتا ہے، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، لا یعقلون، جو نہیں عقل رکھتے، جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے اللہ کے آسمانی دین پر۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر جو ہے یہ کفر و شرک اور منافقت کی غلاظت جو ہے وہ قائم کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے انسان کی جب تک خالص کوشش نہیں ہوگی اپنے آپ کو کفر و شرک، منافقت سے بچانے کی، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے زبردستی جو ہے نہیں دے گا ہدایت۔ ہاں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بغیر کوشش کے ہدایت دے دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن عام جو اصول جو ہے سب لوگوں کے لیے وہ یہی ہے کہ وہ جو ہے اپنی کفر و شرک اور منافقت کی گندگی کو دور کرنے کے لیے کوشش بھی کرے، اللہ سے دعا بھی کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کوشش نہیں کرتے اور اپنے دل میں کفر و شرک اور منافقت کی غلاظت جو ہے وہ بھر لیتے ہیں، تو چونکہ وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، جاہل رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے ان کی غلاظت جو ہے کفر شرک کی دور نہیں کرتا۔ میں کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انظروا، دیکھو، ماذا، کیا ہے، فی السماوات، بیچ آسمانوں کے، والارض، بیچ زمینوں کے۔ تو جو ہے کیا ہے بھی ہو سکتا ہے، ماذا، جو کچھ بھی ہے بھی ہو سکتا ہے، معنی اس کا۔ کل کہہ دیجیے انظروا، دیکھو، ماذا، جو کچھ ہے، اور یہ ماذا سوالیہ جملہ بھی بن سکتا ہے، کیا ہے، فی السماوات، بیچ آسمانوں کے، والارض، بیچ زمینوں کے، وما تغنی الآیات، اور نہیں غنی کرتی یہ خاص آیتیں، نہیں فائدہ دیتی خاص آیتیں، والنذر، اور خاص ڈرانے والے، ان قوم، اس قوم سے، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے۔ جو ایمان نہیں لاتے ہیں نا، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی خاص آیات، خاص نصیحتیں، اور النذر، خاص ڈرانے یا ڈرانے والے پیغمبر، اس کے جو ہے لا تغنی، کام نہیں آتے، ان کو جو ہے ہدایت نہیں دیتے، یہ اللہ کی نصیحتیں اور ڈرانے والے، نذیر سے نذر جو ہے یہ ڈرانے والے، اس میں یہ پیغمبر بھی اس میں آ جاتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے پیغمبر۔ تو فرمایا کہ وما تغنی الآیات، اور نہیں غنی کرتی، نہیں فائدہ دیتی خاص نصیحتیں، والنذر، اور حقیقی ڈرانے والے پیغمبر، ان قوم، اس قوم کو، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے۔ ایمان شرط ہے، جب جو ہے دل میں ایمان جو ہے خالص ایمان جو ہے داخل کرے گا، کفر و شرک اور منافقت کو نکال کر، تو پھر جو ہے اللہ کی خاص آیتیں، نصیحتیں
اور اللہ کے پیغمبر یا ڈرانے والے جو ایمان والے ہیں وہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں، ایمان حاصل کرنے کے لیے فائدہ دے سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں، دلوں سے کفر شرک منافقت نہیں نکالتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے ان کو ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ پس نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر مثل ایام برابر دنوں کے الذین وہ دن خلو جو گزر گئے من قبلہم ان سے پہلے۔ فرمایا یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، یہ ان دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو برے دن آئے تھے پہلی امتوں پر، اللہ کے عذاب کے دن، جس سے وہ عذاب کو دیکھ کر فرعون وغیرہ جو ہے ایمان لائے تھے۔ یہ ان ایام کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے عذاب دیکھیں گے اور پھر ایمان لائیں گے، فرعون کی طرح یا دیگر قوموں کی طرح۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے یہ اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ پہلے دنوں کے برے ایام جو ہے ان پر نہیں آ جاتے، تو اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر دیکھ لیں فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ پس نہیں وہ انتظار کرتے الا مگر مثل ایام الذین برابر دن ان لوگوں کے خلو جو گزر گئے من قبلہم ان سے پہلی قومیں جو ہیں جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں، جب تک وہ دن جو ہے وہ نہیں آئیں گے ان دنوں کا وہ انتظار کرتے ہیں، جب وہ دن آئیں گے پھر ایمان لائیں گے۔ فرمایا اللہ فرماتے ہیں کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فانتظروا بس تم انتظار کرو، انی بے شک میں بھی معکم ساتھ تمہارے من المنتظرین حقیقی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اللہ کے فیصلے کا اے کافرو مشرکو منافقو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں اللہ کا فیصلہ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ فیصلہ جو ہے تمہارے لیے جاری کرے گا۔ ثم ننجی پھر ہم نجات دیتے تھے رسولنا اپنے پیغمبروں کو، جب وہ قومیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو آیتوں نصیحتوں کو نہیں مانتی تھی، ڈرانے والے پیغمبروں کی نصیحتوں کو نہیں مانتی تھی، تو پھر جو ہے ہم جو ہے ان قوموں پر عذاب لے آتے تباہی کے لیے، اور ہم ننجی ہم نجات دے دیتے رسولنا اپنے پیغمبروں کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، کذالک اسی طرح۔ فرمایا کہ پہلی قومیں جو تھیں جب وہ نہیں ایمان لائے اور انہوں نے جو ہے اپنے کفر شرک اور منافقت پر ہی ڈٹے رہے وہ، تو پھر ہم نے جو ہے پیغمبروں کو اور ان کے ماننے والے ایمان والوں کو جو ہے ہم نے اپنے عذاب سے بچا لیا، اور باقی کو جو ہے ہم نے اپنے عذاب سے ختم کر دیا قوموں کو۔ کذالک اسی طرح حقاً سچ ہے، حق ہے علینا اوپر ہمارے، ننجل نجات دینا المومنین تمام حقیقی ایمان والوں کو، جو اصلی ایمان والے خالص ایمان والے ہیں ان کو اپنے عذابوں سے، تباہی سے، بربادی سے بچانا، نجات دینا یعنی بچانا، یہ ہم پر ان کا حق ہے۔ حقاً علینا اوپر ہمارے ان کا حق ہے کہ جو ایمان لائے ہیں پیغمبر اور ایمان والے، ان کو جو ہے عذاب سے، کافروں والے عذاب سے بچا لینا، یہ ان کا ہم پر حق ہے۔ اللہ فرماتے کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس اے تمام لوگو، ان کنتم اگر ہو تم فی شک بیچ کسی بھی شک کے، من دینی میرے دین سے، فلا اعبد الذین پس نہیں میں عبادت کروں گا ان لوگوں کی، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ اے کافرو اے تمام لوگوں سن لو کہ اگر تمہیں جو ہے میرے دین پر کوئی شک و شبہ ہے تو سن لو، پھر میں عبادت نہیں کروں گا ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ولیکن اور لیکن اعبد اللہ میں عبادت کروں گا اللہ تعالیٰ کی، الذی وہ ذات یتوفاکم جو فوت کرتا ہے تم کو،
وہ عمر تو اور حکم دیا گیا ہوں میں ان یہ کہ اکون میں ہو جاؤں من المومنین حقیقی ایمان والوں میں سے. مجھے رب کی طرف سے جو ہے حکم ہے کہ حقیقی سچا خالص ایمان جو ہے وہ اپنے دلوں میں شامل کرو، داخل کرو. ان اقم اور یہ کہ تو قائم کر وجہ کا اپنے چہرے کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم للدین واسطے خاص دین حنیفاً توحید والا بن کر. جو خاص دین آسمانی دین ہے وہی کے ذریعے اترا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دین کی طرف اقم قائم کر وجہ کا اپنے چہرے کو. تو ساری توجہ، سارا دھیان، ساری عقل و شعور، ساری کوشش جو ہے اللہ کے دین کی طرف کر. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ساری کوشش جو ہے تو اپنی جو ہے اس کو چلا، کوشش کر. ولا تکونن حنیفاً توحید والا بن کر. یہ شرط ہے کہ سب سے پہلے کلمہ توحید کے ذریعے دل سے کفر و شرک اور منافقت کو نکال، خالص ایمان داخل کر، اور پھر جو ہے تو اپنے چہرے کو للدین خالص دین کے لیے جو ہے تو قائم کر. ولا تدو اور نہ ولا تکونن اور نہ تو ہو جا من المشرکین تمام حقیقی شرک کرنے والوں میں سے. حنیفاً توحید والا بننا جو ہے یہ پہلی شرط ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ کلمہ توحید پڑھ کر جو ہے توحید جب دل میں خالص توحید ہو جائے گی تو پھر تو جو ہے تجھے فائدہ دے گا عمل. اگر خالص توحید نہیں ہوگی تو کوئی عمل فائدہ نہیں دے پہنچائے گا. اس لیے سب سے پہلے جو ہے اپنے دل کو جو ہے وہ توحید کے ذریعے اس کو پاک کر لے. فرمایا کہ ولا تکونن من المشرکین اور نہ تو ہو جا حقیقی شرک کرنے والوں میں سے. ولا تدعو اور نہ تو پکار من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ما ان کو لا ینفعو کا جو نہیں فائدہ دے سکتے تجھ کو، ولا یضرو کا اور نہ تجھے نقصان دے سکتے. فرمایا مخلوق میں سے ان لوگوں کی پوجا نہ کر جن کے اختیار میں تیرا نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، نہ تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں. تو ان کو نہ پکار، ان کو ان کی عبادت نہ کر، ان سے جو ہے مدد یا کچھ بھی نہ مانگ. فَإِنْ فَعَلْتَ پس اگر تو نے کیا، یعنی اللہ سے جو ہر چیز کا مالک ہے اس حقیقی مالک کو چھوڑ کر اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی جو حقیقی مالک نہیں ہے اس کو اگر کسی ضرورت کے لیے پکارا، تم نے التجا کی تو سن لے. فَإِنْ فَعَلْتَ پس اگر تو نے ایسا کام کیا غیر اللہ سے مانگا، فَإِنَّكَ پس بے شک تو اذن اس وقت من الظالمین حقیقی ظالموں میں سے ہو جائے گا، حقیقی شرک کرنے والوں میں سے ہو جائے گا. تو جو کچھ بھی مانگنا ہے اس ذات سے مانگ جس کے زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا جو مالک ہے. اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جو ہے تو التجا نہ کر، کسی اور سے نہ مانگ کوئی چیز، کیونکہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تمام آسمانوں اور زمینوں کے خزانے جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں. تو جو خزانوں والا ہے، جو دینے والا ہے، اس سے تو اپنی ضرورتیں مانگ. غیروں کے سامنے اپنی ضرورتیں جو ہے اس کے لیے جو ہے فریاد نہ کر. فرمایا کہ فَإِنَّكَ کا پس بے شک تو اذن اس وقت میں ظالمین حقیقی ظالموں مشرکوں میں سے ہو جائے گا. وَإِن يَمْسَسْكَ اور اگر چھوئے آپ کو اللہ تعالیٰ بِضُرٍّ ساتھ کسی تکلیف کے، فلا کاشف پس نہیں کوئی دور کرنے والا لہو واسطے اس تکلیف کے، الا ہو مگر وہی. اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، جو ہے مبتلا کر دے، تو یاد رکھ جو اللہ کی طرف سے تجھے تکلیف پہنچی ہے اس کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی شخص دور نہیں کر سکتا. سارے اختیارات جو ہے تکلیفوں کے دور کرنے کے اللہ کے پاس. اس لیے کسی غیر کے سامنے جو ہے اپنی تکلیف کی التجا نہ کر. فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اور اگر چھوئے اللہ تعالیٰ تجھ کو
یمسس کا چھوئے آپ کو اللہ تعالیٰ بزرگ ساتھ کی ضد کرے گئے تھے، فلا کاشفہ پس نہیں کوئی دور کرنے والا لہو باس اس تکلیف کے، اللہ ہوا مگر وہی، وہ اللہ ہی اس تکلیف کو دور کرنے والا ہے۔ فرمایا وَإِن يُرِدْكَ اگر وہ ارادہ کرے کا تیرے لیے بخیرن کے ساتھ کسی بھلائی کے، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی بھلائی دینا چاہے، فلا راد پس نہیں ہے کوئی رد کرنے والا لفضل ہی واسطے اس کے فضل کے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر آپ کو کوئی بھلائی دینا چاہے تو ساری مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو تجھ سے جو ہے اس کے فضل کو رد کر دے، روک دے۔ اگر اللہ تجھے بھلائی دینا چاہے تو ساری دنیا میں سے کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ تیرے اللہ کے فضل کو جو ہے تجھ سے رد کر دے، روک دے، ہٹا دے۔ یصیب وہ پہنچاتا ہے بہی ساتھ اس رحمت کے فضل کے، میں یہ شاہ جس کو وہ چاہتا ہے میں نے عباد ہی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل مہربانی کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ الغفور الرحیم، اور وہی ہے حقیقت میں بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، قد جاءکم پس تحقیق آ گیا تمہارے پاس، الحق کو حقیقی سچ، الف نام لگا ہے، حقیقی سچ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ جو آسمانی قرآن ہے، دین ہے، یہ حقیقی سچ ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ جن لوگوں نے اس قرآن آسمانی حق کے سچے دین کے مقابلے میں فرقے بنا کر جو ہے من گھڑت مسئلے میں ایجاد کر لیے ہیں اور کتابیں لکھ لی ہیں، چھاپ لی ہیں، پیسے کما رہے ہیں، یہ جو ہے یہ دین حق نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے جو ہے حقیقی سچ آ گیا ہے تمام لوگوں۔ فمن اہتدی، پر جس شخص نے بھی ہدایت پائی، فإنما پس بے شک یہدی وہ ہدایت پاتا ہے بنفسہ ہی واسطے اپنی جان کے۔ اگر کوئی دین قبول کرتا ہے، ہدایت قبول کرتا ہے تو اس کا کوئی اللہ پر یا اللہ کے پیغمبر پر احسان نہیں ہے، وہ ہدایت حاصل کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے۔ ایک شخص اپنے جسم کو دھو کر پاک کرتا ہے، کپڑے دھو کر صاف کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، وہ دوسروں کے لیے، دوسروں پر احسان نہیں کر رہا وہ۔ تو فرمایا کہ جو شخص ہدایت پاتا ہے بس بے شک وہ ہدایت پاتا ہے واسطے اپنی جان کے۔ ومن ضل، اور جو شخص گمراہ ہو گیا، فإنما پس بے شک یضل، وہ گمراہ ہوتا ہے علیہا اوپر اس جان کے۔ اگر کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی جان کو نقصان پہنچا رہا ہے نا، اپنی جان پر جو ہے ظلم کر رہا ہے۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں علیکم اوپر تمہارے بے وکیل مددگار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ نہ میں تمہارا مددگار یا نگہبان نہیں ہوں، وکیل کے معنی نگہبان بھی ہے۔ متبع، اور پیچھے چل، ما اس کے جو یوحا وحی کی جاتی ہے الیک طرف آپ کی، اللہ کی طرف سے جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ کر اور یہ نہ کر، اس کے پیچھے چل۔ جو کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے وہ کر، اور جو نہ کرنے کا حکم دیتا ہے وہ نہ کر۔ فرمایا کہ حتیٰ وصبر، اور تو صبر کر۔ لوگ جو ہے جن کو دین دشمنی ہے جن کے دلوں میں، وہ تجھے بہت پریشان کریں گے لیکن تم نے صبر کرنا ہے۔ حتیٰ یحکم اللہ ہو، یہاں تک کہ فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہتر ہے تمام فیصلے کرنے والوں سے۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے جب صبر کریں گے تو اللہ آپ کے لیے بہتر فیصلہ کرے گا، اس لیے جو ہے تو اللہ کے فیصلے کو پر جو ہے تو قائم رہے اور صبر کر۔ لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں ان پر صبر ہی بہتر ہے۔ تو یہ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دوں۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، بَوَّأْنَا ٹھکانہ دیا ہم نے، بنی اسرائیل کو مبوّع ٹھکانہ صدق سچائی کا۔ ہم نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر، کفر و شرک اور ظلم سے نکال کر، ہم نے ان کو سچائی کا ٹھکانہ ملک شام بابرکت سرزمین میں جو ہے ان کو آباد کیا، ٹھکانہ دیا۔ ورزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو من الطیبات، خاص پاکیزہ چیزوں میں سے۔ جاتے ہی ان کو آسمان سے من سلوہ، پکا ہوا کھانا، میٹھا اور نمکین ملنا شروع ہو گیا اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ ہجرت کر کے یہاں آئے تھے اور ریگستان تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ فما اختلفوا، پس نہ اختلاف کیا انہوں نے، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم،
آ گیا ان کے پاس خاص علم۔ جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آئی تو پھر بنی اسرائیل جو ہے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ جنہوں نے اللہ کی آسمانی کتاب کی ہدایت کو مان لیا، اس پر ایمان لے آئے، اور دوسرے وہ جنہوں نے انکار کر دیا۔ فرمایا فما اختلفوا، پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حتیٰ جاءہم العلم، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس خاص علم یعنی آسمانی ہدایت۔ ان ربک، بے شک رب آپ کا، یقضی فیصلہ فرمائے گا، بینہم درمیان ان لوگوں کے، یوم القیامت دن حقیقی قیامت کے، فی ما بیچ اس کے کانو جو ہیں وہ فی بیچ اس کے یختلفون اختلاف کرتے۔ لوگوں نے اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں جو اختلاف پیدا کر لیے، میں نہ مانوں، میرے مرشد نے یہ فرمایا ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے، میرے جو ہے وہ امام نے یہ فرمایا ہے، جو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر اپنے ایمان کے، اپنے جو ہے مذہبی پیشوا کی، اپنے اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو ہے ان کے اختلاف کو جو ہے چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے جو انہوں نے اختلاف پیدا کیے ہیں اللہ کے دین میں، ان کا اللہ تعالیٰ یقیناً فیصلہ فرمائے گا۔ فَإِن كُنْتَ، پس اگر آپ ہیں اے مخاطب یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی شک بیچ کسی بھی کے شک کے، یہ تا جو ہے تو کے لیے ہے، اور اس میں نبی علیہ السلام بھی مخاطب ہو سکتے ہیں، اور پورے انسانیت جو ہے وہ بھی مخاطب ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ساری انسانیت جو ہے وہ مخاطب ہے۔ پیغمبر جو ہے کوئی گمراہی کا کام نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ رکھتا ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کے لیے نمونہ بننا ہے۔ اگر پیغمبر کے اندر غلطیاں ہوں تو لوگ کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے اس مدد۔ فرمایا کہ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ پر جھوٹے بتان لگا کر ان کو گمراہ ثابت نہ کرو جھوٹ کے ذریعے، ورنہ لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے، ان گمراہوں کی بات ہم نہیں مانتے، اور یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ حقیقت میں دین کی دشمنی ہے۔ بغیر کسی دلیل کے جھوٹے بہتان لگا کر صحابہ کرام کو جو ہے ان کو جو ہے میلا کچیلا کرنا، گمراہ قرار دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے دین کے ساتھ، کہ لوگ جو ہے جب تم صحابہ کرام کو گمراہ کہو گے تو لوگ کہیں گے ہم ان گمراہوں کی بات نہیں مانتے، تو اس دین کو چھوڑیں گے، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ فَاسْأَلْ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، پس اگر ہیں آپ بھی کسی شک کے، مما اس سے جو انزلنا اتارا ہم نے الیک طرف آپ کی، فَاسْأَلْ، پس تو پوچھ لے الذین ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب، جو پڑھتے ہیں خاص کتاب، من قبل کا، آپ سے پہلے یہود و نصارہ جو ہے جو آسمانی کتاب پڑھتے ہیں، ان سے پوچھ کر دیکھ لو کہ یہ قرآن جو ہے یہ شک و شبہ سے پاک ہے، آسمانی دین ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، جاءک الحق، کو آ گیا آپ کے پاس حقیقی سچ، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن، پس نہ تو ہو جا اے مخاطب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من الممترین، تمام حقیقی شک کرنے والوں میں سے، ولا تکونن، اور نہ تو ہو جا من الذین، ان لوگوں میں سے، کذبوا، جنہوں نے جھٹلا دیا بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو، فتکون من الخاسرین، پس ہو جائے گا اگر تو نے جھٹلایا اللہ کی نصیحتوں کو، فتکون، پس تو ہو جائے گا من الخاسرین، حقیقی نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، حقت، سچ ہو گئی، علیہم، اوپر جن کے، کلمۃ، بات، فیصلہ، رب کا، آپ کے رب کا، لا یؤمنون، وہ نہیں ایمان لائیں گے، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، نئی ہدایت کو قبول کیا، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فیصلہ کر دیا، اب جو ہے آپ جو ہے ان کے بارے میں جو ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ، اور اگر آ جائے ان کے پاس، کُلُّ آیَةٍ، ہر نشانی، ہر معجزہ، ہر نصیحت، حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں خاص عذاب، خاص دردناک کو۔ فرمایا کہ جنہوں نے حق کو جو ہے جھٹلا دیا ہے، وہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کو جو ہے تمام قسم کی آیتیں، نصیحتیں جو ہے ان کو معجزات دکھائے جائیں، حتیٰ کہ ان کو خاص عذاب دردناک جہنم کا بھی دکھا دیا جائے نا کہ تمہارے انکار کی وجہ سے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے،
وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کفر پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، شرک منافقت نہیں چھوڑیں گے۔ فلولا پس کیوں نہیں، کانت ہوئی، قریۃ کوئی بستی، آمنت جو ایمان لائی ہو، فنفعہا پس فائدہ دیا ہو اس کو، ایمانہا اس کے ایمان نے۔ دنیا میں کوئی ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی کہ جس کو جو ہے اللہ کے عذاب سے جو ہے کسی توبہ گڑ گڑانے نے یا توبہ کرنے نے نفع دیا ہو، کہ وہ عذاب کو دیکھ کر جو ہے وہ گڑ گڑائے ہوں، عذاب کو دیکھ کر انہوں نے معافی مانگی ہو اللہ سے، تو سوائے قوم یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ تمام قومیں جو ہے جن پر عذاب آئے ہیں، جب اللہ نے عذاب کا حکم دے دیا، پھر عذاب جو ہے وہ نہیں ٹلا ان سے، تو اگر کوئی ٹلا ہے فرشتوں کو حکم دے کر اللہ نے وہ حکم واپس لیا ہے عذاب کا، تو وہ صرف ایک قوم ہوئی ہے جو یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ ان کا انداز جو تھا اللہ کے سامنے رونے کا، گڑ گڑانے کا، ریت گرم ریت پر، سخت دھوپ میں، مرد علیحدہ رو سجدے میں پڑے رو رہے، عورتیں علیحدہ، بچے جو ہے دھوپ میں گرم ریت پر جو ہے لٹا دیے ماؤں نے، وہ چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کی چیخ و پکار جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کو ترس آ گیا، رحم آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا حکم جو دیا تھا فرشتوں کو، وہ حکم واپس لے لیا۔ فرمایا لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے یونس علیہ السلام کی قوم والے، کشفنا ہم نے دور کر دیا انہوں ان سے عذاب الخزی، عذاب حقیقی ذلت کا، فی الحیات دنیا، بیچ اس خاص زندگی دنیا کی، ومتعناہم اور فائدہ دیا ہم نے ان کو الی حین زندگی تک، جتنی زندگی ہم نے اس قوم کو دی تھی افراد کو، اس وقت تک ہم نے ان کو دنیا کا فائدہ پہنچایا کہ رہو سہو، کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اس کے حکموں کی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہے رب تیرا، لَآمَنَ البتہ ایمان لے آئے من جو بھی فی الارض بھی زمین کے ہیں، کلہم سب کے سب جمیعاً اکٹھے، اللہ اگر چاہے تو ساری دنیا کو ایک ہی لمحے میں ایمان کی دولت اور نعمت عطا فرما سکتا ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ آفا انتا، کیا پس تو اے مخاطب یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کرے ہو آپ کراہت کریں گے، نفرت کریں گے الناس تمام لوگوں سے، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان حتیٰ یکونوا یہاں تک کہ وہ ہو جائیں مومنین ایمان لانے والے۔ کیا جب تک لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں آپ ان سے نفرتیں کریں گے، دور ہی رہیں گے؟ نہیں، ان کے قریب جاؤ، ان کو ہمارا پیغام پہنچاؤ، پہنچانا فرض ہے۔ کافر کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا، نفرت کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو گمراہ شخص ہے، کافر ہے، اس کے قریب جاؤ، اس کو محبت پیار کے ساتھ جو ہے اللہ کا دین جو ہے دلیل کے ساتھ سمجھاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے سمجھانے سے جو ہے اس کا دل جو ہے ہدایت کی طرف مائل ہو جائے۔ فرمایا وما کان نفس، اور نہیں ہے لائق واسطے کسی جان کے، ان تو میں نہ یہ کہ وہ ایمان لائے اللہ بإذن اللہ، مگر ساتھ اللہ کے حکم کے۔ ہر جان اللہ کی اجازت کے سے ایمان قبول کرتی ہے، بغیر نہیں۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور وہ اللہ بنا دیتا ہے حقیقی گندگی کو، کفر شرک منافقت کی گندگی کو، الذین اوپر ان لوگوں کے لا یعقلون جو نہیں عقل رکھتے، جو عقل کو استعمال نہیں کرتے اللہ کے دین پر، اللہ تعالیٰ ان پر ان کی کفر شرک کی منافقت کی گندگی جو ہے اس کو مسلط رکھتا ہے۔ قل انظروا، کہہ دیجیے دیکھو، ماذا فی السماوات، جو کوئی بیچ آسمانوں کے ہے، والارض بیچ زمینوں کے، اللہ کی مخلوق کو دیکھو، غور و فکر کرو، کیسی کیسی مخلوق ہے جو انسان جو ہے مخلوق بنا نہیں سکتا۔ وما تغنی الآیات، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتی خاص نصیحتیں، والنذر، اور خاص ڈرانے والے پیغمبر، ان قوم، اس قوم کو لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے۔ فہل ینتظرون، پس نہیں وہ انتظار کرتے، الا مثل ایام اللہ، مگر برابر اللہ کے دنوں کا، الذین، وہ دن، خلو جو گزر گئے، من قبلہم، ان سے پہلے۔ فرمایا یہ لوگ جو ہے یہ اللہ کے ان برے دنوں کا انتظار کرتے ہیں جن دنوں میں قوموں پر عذاب آئے، اس طرح جو ہے ان پر عذاب آئے گا تو پھر یہ مانیں گے، اس وقت ایمان لائیں گے فرعون کی طرح، قوموں کی طرح، ورنہ یہ اس سے پہلے نہیں ایمان لائیں گے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی بے شک میں بھی معاکم ساتھ تمہارے، من المنتظرین، حقیقی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔
ثم ننجی، پھر ہمیں نجات دیتے تھے رسولنا اپنے پیغمبروں کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے۔ جب قوموں پر ہمارا عذاب آتا تو ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو جو ہے ہم نجات دیتے، عذاب سے نکال دیتے، بستیوں سے نکال دیتے، پھر اس کے بعد بستیوں کو تباہ کر دیتے۔ ذالک کا اسی طرح حقاً یہ حق ہے علینا اوپر ہمارے، ننجی المؤمنین نجات دینا حقیقی ایمان والوں کو، حقیقی ایمان والوں کو اپنے عذاب سے بچا لینا، یہ ہم پر ان کا حق بنتا ہے، ان کا حق ہے ایمان والوں کا اور پیغمبروں کا، ہمارے ذمے ان کا حق ہے کہ ہم ان کو نجات دیں اپنے عذاب کے، ان کا قصور ہی نہیں ہے ان کا، وہ تو خالص ایمان والے ہیں۔ کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، ان کنتم اگر ہو تم فی شک بیچ کسی بھی شک کے، من دینی میرے دین سے، فلا اعبد الذین، پس نہیں میں عبادت کرتا ان لوگوں کی، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ سوائے اللہ کے، ولیکن اور لیکن اعبد میں عبادت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، الذی وہ ذات یتوفاکم جو فوت کرتا ہے تم کو، وہ امرت اور حکم دیا گیا ہوں میں، تو کہ معنی میں، ان یہ کہ اکون میں ہو من المؤمنین حقیقی ایمان والوں میں سے، وان اقم اور یہ کہ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مخاطب اقم تو قائم کر وجہ کا اپنے چہرے کو، للدین واسطے حقیقی دین کے، حنیفاً توحید والا بن کر، توحید لازمی ہے، ایمان میں کسی قسم کی ملاوٹ جو ہے شرک اور کفر کی یہ نہیں ہونی چاہیے، توحید خالص ہونی چاہیے، پھر عملوں کا نتیجہ جو ہے اس کے حق میں ہوگا، اور اگر توحید خالص نہیں ہے تو کچھ بھی، کوئی عمل جو ہے وہ قابل قبول، کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا ولا تکونن، اور نہ تو ہو جائے اے مخاطب یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من المشرکین حقیقی شرک کرنے والوں سے، ولا تدعو اور نہ تو پکار، نہ تو دعا کر، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، ما ان سے، لا ینفعک جو نہیں نفع دے سکتے تجھ کو، ولا یضرک اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے تجھ کو، فإن فعلت پس اگر تو نے کیا، اگر تو نے اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارا، یہ کام پکارنے والا کیا تو نتیجہ کیا ہوگا، فإنک پس بے شک تو اذن اس وقت من الظالمین حقیقی شرک کرنے والوں میں سے ہوگے۔ اللہ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، حصے دار بنانا، شرک کرنا۔ وہیں یمسسک اللہ، اور اگر چھوئے اللہ تجھ کو اللہ تعالیٰ بضر ساتھ کسی تکلیف کے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، فلا کاشف پس نہیں کوئی دور کرنے والا لہو واسے اس شخص کے اور اس تکلیف کے، الا ہوا مگر وہی، وہیں یرید کا، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے لیے بخیر ساتھ بھلائی کے، فلا راد پس نہیں ہے کوئی پھیر دینے والا اس بھلائی کو، بے فضل ہی واسطے اس کے فضل کے، اللہ تعالیٰ اگر تمہیں خیر پہنچائے تو کوئی اس خیر کو تم سے پھیر نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا، یصیب بہ وہ پہنچاتا ہے ساتھ اس کے، من یشاء یعنی اس فضل کے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، من عباد اپنے بندوں میں سے، وہ الغفور الرحیم اور وہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، قد جاءکم الحق، تحقیق آ گیا تمہارے پاس حقیقی سچ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی پر جس شخص نے ہدایت پائی، ہدایت حاصل کی، فإنما پس بے شک یہتدی وہ ہدایت حاصل کرتا ہے، لنفسہ واسطے اپنی جان کے، ومن ضل اور جو شخص گمراہ ہو گیا، فإنما پس بے شک یضل وہ گمراہ ہوتا ہے، علیہا اوپر اس اپنی جان کے، وما انا اور نہیں ہوں میں علیکم اوپر تمہارے بے وکیل نگہبان، واتبع اور تو پیچھے چل، ما اس کے جو یوحا وحی کی جاتی ہے الیک طرف آپ کی، واصبر اور تو صبر کر، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے کفر شرک، ان کے انکار، ان کے خرمستیوں کا پر صبر کر، یہاں تک کہ اللہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہتر ہے تمام حقیقی فیصلہ کرنے والوں سے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔